اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وكان ذلك في الكتاب مسطورا وقال الله تعالى في مقام آخر یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب میں پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ میں سب میں زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا۔ میں اس کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اتنی بڑی ہستی کے بارے میں آج بولنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو اپنی رحمت میں جگہ دے، اور ہم تمام کو جو بھی اپنے قیمتی اوقات میں سے یہاں جمع ہوئے ہیں اس کو قبول فرمائیں اور ہمیں اللہ کی رحمت میں شامل کرے۔ جس طرح یہاں ہم جمع ہوئے ہیں اسی طرح اللہ ہم تمام کو جنت میں بھی جمع کرے، آمین ثم آمین۔ یہ محض اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی مقدس ہستی، جو آج کا میرا عنوان ہے امہات المومنین میں سب میں پہلی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی حیات کے بارے میں آپ سے میں ذکر کروں گی اس التجا کے ساتھ کہ میرے ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ ایسی تاثیر دے کہ وہ آپ کے دلوں میں اتر جائے اور اس پر اپنے لیے نصیحت حاصل کرتے ہوئے عمل کرنا آسان کر دے، آمین آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ آپ تمام عہد کر بیٹھیں میری بہنوں کہ ہم جو بھی یہاں سنیں گے اس کو ہماری زندگیوں میں لا محالہ عمل کرنے کی نیت سے سنیں گے اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب میں پہلے میں نے جو آیت تلاوت فرمائی تھی سورہ احزاب کی آیت تھی، وہ آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہو، یہ حکم کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی سب میں پہلے جس ہستی کی ہمیں اہمیت دکھائی جا رہی ہے اس آیت میں، وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
جن کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے میری بہنوں. جب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، جب تک ہم محمد صلی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب نہ آنے دیں. پھر اس کے بعد ان کی بیویوں کا درجہ ہے، جن کے بارے میں دوسری آیت میں نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرو. دیکھیے، سب میں پہلے ہم آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیرت کیا ہے. دیکھیے، انسان کی سیرت ہی اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی و کامرانی کا سبب بنتی ہے. اپنی زندگی کو ہم کس نمونے میں ڈھالیں گے، ہماری سیرت بھی اسی طرح مہک اٹھے گی اور اس سے صورت بھی دمک اٹھے گی. عام طور پر کسی ایسی ہستی کی سیرت و کردار کو اپنے لیے نمونہ اور مشعل راہ بنانا چاہتی ہیں ہم عورتیں، جس کی سیرت اس کے لیے دنیا میں بھی عزت و احترام اور وقار کا باعث بن سکے، اور مرنے کے بعد بھی اس کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جا سکے، جو کہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. تو پھر ہمیں اس بات میں سوچنا چاہیے کہ ہم جس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں وہ کیسی ہستی ہونی چاہیے. کامیاب و کامران اور پرسکون اور راحت بخش زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین ہمسفر زندگی کی ضرورت پڑتی ہے، جسے ہم آئیڈیل یعنی جیون ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یاد رکھیں، آئیڈیلز ہمیشہ پاکیزہ ہوتے ہیں. غیر پاکیزہ، غیر شفاف اور غیر شائستہ لوگ کبھی بھی ہمارے آئیڈیل نہیں بن سکتے. جیسا کہ آج کل عام لوگوں کو صرف ان کی ظاہری خوبصورتی کی بنا پر لوگ اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، اس میں بہت ہی بڑی گمراہی ہے. پاکیزہ شریک حیات انسان کے لیے دنیا میں بھی جنت کا نمونہ ہوتی ہے، اور بہترین، کامیاب اور طاقتور اور باعزت و باوقار معاشروں اور خاندانوں کے قیام اور دوام کے لیے شرط اول ہے. اگر آج ہماری خواتین اپنی زندگیوں کو جنت کی مثال بنانا چاہتی ہیں تو ہمیں اپنی ماؤں یعنی امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز ازواج مطہرات کی پاکیزہ سیرت کے سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے. اور جو کوئی لڑکی اپنی زندگی کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی پاکیزہ بیویوں کی سیرت کی روشنی میں بسر کرے گی، ان کے نقش قدم پر چلے گی، وہ یقیناً دنیا کی کامیاب ترین اور خوش نصیب لڑکی کہلائے گی. کیونکہ ان پاکیزہ خواتین کے نقش قدم پر چل کر ہی کامیابی و عزت ملنا ہے. کیوں نہ ملے؟ اللہ کریم نے ان کی پاکیزگی کو اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں بطور سند و حجت کھول کر بیان کر دیا. جیسا کہ ابھی میں نے پڑھا کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم ایک خاص نبی کی خاص بیویاں ہو، جن کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری اندھیری زندگیوں کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے. جب تک یہ فانی دنیا باقی ہے، قرآن کی تلاوت مسلسل ہوتی رہے گی، اور ان پاک باز ہستیوں کے جن کو اللہ نے اپنے آخری رسول کی مسابقت
اور زوجیت کے لیے چنا اور اس شرف عظیم سے نوازا تھا۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو انہی کے طرح بنانے کی پوری کوشش کرے اور ان پاک باز اور مطہرہ ہستیوں کو بطور عملی نمونہ اپنائیں، جس کی شہادت یہ قرآن دے رہا ہے۔ تو آئیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر عمل کرنے سے ہمیں ان کی پرنور سیرت کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھل جانا ہوگا اور وہی عزت و احترام ہمارا مقدر بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے عہد کریں کہ آج کے بعد ہم سیرت امہات المومنین کو اپنی زندگی کا لباس اور ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا بنا کر ہماری زندگی، پاکیزہ زندگی کو گل و گلزار کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج ہی کی ایک سیرت نہیں ہے بلکہ مسلسل ہر اتوار کو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ان کی تفصیلات آتی جائیں گی، جن کے بارے میں ہم جان کر ہماری زندگی پاک و صاف کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور میری پیاری بہنوں، آج ہم اس خوش نصیب عورت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سلام بھیجا تھا۔ بظاہر یہ تمام باتیں آپ لوگ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ سنتے آ رہی ہیں، مگر آج اس سے ریپیٹ کرنے، اثر نو جان کر ہر موقع ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کچھ باتیں ہم بار بار سننے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں، مگر آج انشاءاللہ ہم یہ باتوں کو اس گہرائی سے سنیں گے جیسا کہ ہم وہاں ہیں بول کر تصور کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلی تمام ازواج مطہرات کی خصوصیات میں سے تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے ان کو عام عورتوں سے الگ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات کو ان کی عظیم شان اور جلالت اور تکریم و تعظیم کی بنا پر تمام اہل ایمان کی مائیں قرار دیا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے تمام ازواج مطہرات کی۔ اسی طرح دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کسی بھی امتی کا نکاح حرام تھا، جیسا کہ قرآن پھر کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی الزوجات میں سے کسی سے نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے الحمدللہ۔ تو ہم جس عظیم ہستی کے بارے میں اب پڑھنے والے ہیں ان کے لیے پہلے ان کی پیدائش کی طرف جاتے ہیں۔ نام اور نسب آپ کا یہ تھا حضرت ختیجہ بنت خولید بن اسد بن عبد العزہ بن خصی القریشیہ۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ معظمہ میں 556 ہجری کو ہوئی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب خصی پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اس طرح انہیں خاندانی اعتبار سے بھی تمام ازواج مطہرات میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہونے کا اعزاز حاصل ہوا الحمدللہ۔ اور سیدنا ختیجہ کے والد کو اپنی قوم میں بڑی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ خویلد انہوں نے مکہ معظمہ میں رہائش اختیار کی اور بنو عبدالدار بن خصی کا حلیف بنے۔
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم انتہائی نیک سیرت، باعزت اور اعلیٰ حیثیت کے مالک اور دیانتدار تاجر تھے۔ مکہ مکرمہ کے بازاروں میں نظر آنے والی بیرون شہر یعنی دور دراز ملکوں سے لائی گئی اشیاء میں اکثر انہی کی تجارتی قافلے کی لائی ہوئی چیزیں ہوتی تھی۔ عام الفیل سے تقریباً 20 برس بعد ہونے والی جنگ حرب الفجار میں شریک ہوئے تھے اور اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کس کا؟ حضرت خدیجہ کے والد محترم کا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ بن عاصم تھا اور آپ کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں جو بعد میں ان میں سے ایمان والے ہو کر بہت ہی مشہور ہوئے۔ آپ کی شادی سے پہلے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے آپ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ آپ کی سب میں پہلے شادی بنو عبدالدار بن خصی کے حلیف ابو حالہ بن نباش سے نکاح ہوا تھا، پھر ابو حالہ کا انتقال ہو گیا۔ ان سے آپ کو 3 بیٹے ہند، طاہر اور حالہ پیدا ہوئے۔ پھر دوسری شادی ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ طاہرہ، یہ لقب ہے حضرت خدیجہ کا، نبوت سے پہلے ہی، اللہ کے رسول کی زوجیت میں آنے سے پہلے ہی آپ کے کردار اور پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے مکے والوں نے آپ کو طاہرہ کا لقب دیا تھا۔ تو ان کی دوسری شادی عتیق بن آیس سے ہوئی، جن سے آپ کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہند بنت عتیق تھا۔ اب اس بات میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ پہلے ابو حالہ ہے یا عتیق، تو اس سے ہمیں کوئی مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں آنے سے پہلے آپ کی 2 بار شادی ہو چکی تھی۔ عتیق بن آیس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور یہ شادی نبوت سے 15 سال قبل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت خدیجہ کے یہاں 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ اور 4 بیٹیاں جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہم پیدا ہوئی۔ اور سب میں پہلے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، جس کی بنیاد سے آپ کا لقب ابو القاسم رکھا گیا تھا، مگر دونوں بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ البتہ 4 بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئی اور اسلام قبول کر کے اطاعت و ایمان کا بے مثال نمونہ بنی۔ حضرت خدیجہ کا لقب اور کنیت، جیسا کہ میں نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ان کی پاک دامنی، پاکیزہ صفات سے مزین اور بغض و عناد سے پاک زندگی کے پیش نظر تمام لوگوں نے زمانے جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کی کنیت ام ہند تھی۔ ہند آپ کے اس بیٹے کا نام تھا جو ابو حالہ سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر الحمدللہ اپنے مال و دولت کی بنا پر سیدہ خدیجہ زمانے جاہلیت میں بھی بڑی مالدار خاتون تھی۔ تجارت ان کا پیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کار یہ تھا کہ خود تو تجارت کے لیے کہیں نہیں جاتی تھی، آپ رضی اللہ عنہ تو خود تجارت کے لیے کہیں نہیں جاتی تھی، بلکہ اپنا مال تجارت قافلوں کے ذریعے سرزمین شام اور دیگر ممالک بھیجا کرتی تھی، اور بعض تاجروں کے ساتھ آپ کے اجرت دے کر معاملات طے کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدرد چاچا ابو طالب کو یہ معلوم تھا کہ حضرت خدیجہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں جو ان کے تجارتی کاروبار کو سنبھال سکے۔ غرض مند افراد ان کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، مگر انہوں نے ابھی کسی کو
آخری فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے پیارے بھتیجے، تم دیانت دار بھی ہو، صحت مند بھی ہو، تم میں اور اس کاروبار کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ختیجہ تمہارے تمام اوصاف سے واقف بھی ہے، وہ بخوشی تمہیں اپنے کاروبار میں شریک کرے گی، تمہاری قدر کرے گی اور تمہیں دوسروں کی بنسبت زیادہ ترجیح دے گی۔ تم اپنا مطلب تم اب ان کے کام سنبھالنے کے لیے ان سے اجازت مانگو، یعنی ان کے پاس اپنے خدمت پیش کرو۔ تو اللہ کے رسول تھوڑا شرمائے کہ میں خود ہی جا کر کیسے کام طلب کروں، مگر جیسے تیسے یہ باتیں حضرت ختیجہ تک پہنچ گئی تھی، تو سیدہ ختیجہ تک ابو طالب کی یہ گفتگو پہنچ گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، راست گوئی اور خوش اخلاقی سے بھی واقف ہو چکی تھی۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ انتہائی سچائی اور امانت داری اور خوش اخلاقی کے بخوبی پیکر ہیں، تو میں آپ کو دوسروں کے بنسبت دگنا مال تجارت دوں گی اگر آپ میرا کاروبار سنبھالیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو بحسن خوبی قبول کر لیا اور اپنے چچا کو بھی اس بات کی خبر دے دی، اور رسول اللہ حضرت ختیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ان کے مال کا تجارت کی۔ اب میسرہ کی تمام تر توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھی کہ آپ کے ساتھ یہ پہلا تجارتی سفر انہوں نے کیا، تو دیکھتے ہیں کیسا ہوگا۔ مگر راستے میں انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی جس کو دیکھ کر ان کو حیران رہ گئے۔ یہ عام لوگوں سے ہٹ کر تھی اور تجارتی مال میں دگنا فائدہ ہوا، اور واپس آ کر انہوں نے اپنی ساری کیفیت حضرت ختیجہ سے بیان کی۔ تو جب سے حضرت ختیجہ کو اللہ کے رسول کی طرف شادی کا رجحان ہوا، کیونکہ حضرت ختیجہ اس وقت تنہا تھی، تو وہ ایک ایسے دیانتدار ساتھی کی ضرورت مند تھی، وہ جو ان کا ہم پورا کاروبار سنبھالے اور ان کا ساتھ دے سکے۔ تو انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے اللہ کے رسول کی طرف پیغام بھیجا۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے، آج کل ہمارے پاس لڑکی والوں کے نے رشتہ بھیجنے کا کوئی رواج نہیں، معیوب سمجھا جاتا ہے، مگر دیکھیے یہاں خود حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا شادی کا پیغام عزت کے ساتھ اپنی ایک سہیلی کے ذریعے اللہ کے رسول تک بھیجا، اور چونکہ ابو طالب اور اللہ کے رسول بھی ان کی خوبیوں سے واقف تھے، تو انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو جواب دیا کہ میں ہمارے چچا سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا۔ تو انہوں نے جب ان سے مشورہ کیا تو ابو طالب نے ان کو فوری مان جانے کا حکم دیا کہ بیٹے یہ تمہارے لیے بہترین سفر تمہاری بہترین بیوی بننے کے قابل ہے۔ تو آپ نے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی تو آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور وہ عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت ختیجہ پختہ عمر کی تھی، جبکہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوان تھے۔ یہ ایسے قدرتی راز اللہ تعالیٰ نے ان کی تفصیلات توضیحات بیان کی ہے کہ ہم اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ آگے چل کر آپ سے ایسا کام لینا تھا جو بہت ہی بڑا تھا۔ لیکن حضرت ختیجہ نے کیونکہ ختیجہ بہت ہی محبت کرنے والی بیوی اور بچوں کے لیے ہمدرد اور نیک دل ماں کا انداز اپنا کر کمال کر دیا۔ یہ واحد خاتون ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ان کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔
الحمدللہ اس کے بعد آپ کی شادی طے ہو گئی اور آپ کا حق مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 درہم مقرر کیا۔ بعض روایت پہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے حضرت طاہرہ خدیجہ کو 20 جوان اونٹ بطور حق مہر دیے۔ پھر دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 مینڈھوں کے ذریعے سے ولیمہ کیا۔ حالانکہ رسول اللہ کی نرینہ اولاد بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی، البتہ بیٹیاں زندہ رہیں۔ آپ کا کردار ایسا تھا کہ زید بن حارث جو کہ اس زمانے میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، انہیں زمانے جاہلیت میں گرفتار کر لیا گیا تھا اور سیدنا حکیم بن حزام نے اپنی معزز پھوپھی کو حضرت خدیجہ بنت خولد کے لیے اس بچے کو خرید لیا اور لا کر دے دیا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے، مگر زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ نے آپ کی خدمت میں پیش ہبا کر دیا، جس سے اللہ کے رسول کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے سیدنا علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، تو حضرت خدیجہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتی تھی اور بڑی شفقت اور ہمدردی سے ان کی پرورش کرتی تھی۔ حالانکہ خود کی اولادیں تھی، مگر اللہ کے رسول کی ہر چیز سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بڑی شفقت اور ہمدردی ہوتی تھی۔ آپ کی خوشی کا ہر وقت لحاظ رکھتی تھی، کوئی کام ایسا نہیں کرتی جن سے آپ ناراض ہوں اور جن سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچے۔ یہ ایسی خاتون ہے میری بہنوں جن کی مثال ہم پیش نہیں کر سکتے، جو سکھ میں دکھ میں ہر حال میں اللہ کے رسول کا اس طرح ساتھ دیا جس کو بار بار اللہ کے رسول ان کے جانے کے بعد یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ ہم تمام کو بھی ہمارے شوہروں کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارنے والا بنائے۔ شکر گزاری، قناعت پسندی، حالانکہ وہ اللہ کے رسول سے کئی گنا مالدار تھی، مگر کبھی بھی انہوں نے اپنے مال کا، اپنے رتبے کا، اپنی کسی چیز کا رواب اللہ کے رسول پر ظاہر نہیں کیا۔ اور آج ہم اگر کوئی چیز ہم اپنے میکے سے لاتے ہیں تو سامنے سسرال والوں کے سامنے ہو یا اپنے شوہروں کے سامنے ہو اس کا رواب ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ایسا کرنے سے زندگی تو گزر جاتی ہے، مگر اس کی سیرت میں وہ نمایاں اثرات نہیں ہوتے جو کہ ہمارے اسلاف میں ظاہر ہوئے۔ کتنی مالدار خاتون، مگر کتنی عاجزی ان کے ساری۔ جیسے ہی آپ کا نکاح ہوا اپنا تمام مال اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا، کبھی بھی آپ سے کچھ غرور اور تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیا یہ صرف سننے کی باتیں ہیں؟ اس سے ہمارے دلوں کو احساس نہیں ہو رہا ہے؟ ہم کس طرف بڑے چلے جا رہے ہیں؟ کیسی روش اختیار کر رہے ہیں؟ غرور اور تکبر ہمارے اندر اس طرح رچ بس گیا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ آگے سنتے جائیے، ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ہمارے پاس آئی ہیں کہ جس سے دل کانپ اٹھے۔ اللہ ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ دیکھیے سیدہ خدیجہ اور رسول اللہ پر نزول وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی۔ جب اللہ کے رسول 40 برس کے ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر منصب رسالت پر فائز کر دیا۔ یہ واقعہ بیت اللہ پر
ابرہا کے ہاتھیوں کے حملہ وار ہونے کے 41 سال بعد وجود میں آیا۔ یہ ربیع الاول یا رجب یا رمضان کا مہینہ تھا، جب آپ غار ہرا میں کئی راتیں رہ کر مصروف عبادت رہتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ گھر حضرت ختیجہ کے پاس تشریف لاتے اور خود سامان لے کر دوبارہ غار ہرا میں چلے جاتے۔ ایک دن یہ ہوا کہ اس غار میں آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے کہا پڑھیے، تو رسول اللہ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مگر فرشتے نے آپ کو 3 مرتبہ اپنے بغل میں دبا کر 4تھی مرتبہ کہا پڑھیے سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اے نبی پڑھیے، یہاں علم کی اہمیت شروع ہوئی، دیکھیے، پڑھیے اپنے رب کے اس نام سے اس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ کے رسول کو خلاف عادت یہ حالت گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ پر کپ کپی طاری ہوئی تھی، کیونکہ جب حضرت جبرائیل نے آپ پر یہ کیفیت نازل ہوئی تو آپ نے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ جیسے ہی غار سے باہر نکلے آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اور کیسا دیکھا تھا؟ اپنے پر پھیلائے ہوئے پوری زمین پر سوائے جبرائیل کے کوئی نظر نہیں آیا۔ تو سوچیے اس وقت کیسا ماحول ہوگا، کیسی ہیبت طاری ہوگی۔ خلاف عادت ایک ایسا انسان، ایسا فرشتہ جو کبھی نظر نہیں آیا، اپنے بڑے بڑے پروں سے وہاں پر موجود ہے۔ آپ فوری اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا مجھ پر کمبل ڈال دو۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد آپ کا خوف تھوڑا تھوڑا جاتا رہا، تو اپنی بیوی حضرت ختیجہ سے اللہ کے رسول نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو دیکھیے یہ الفاظ تاریخی الفاظ ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح آپ کی بیوی نے آپ کو تسلی دی۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، اور سب ہم بہنوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمارے مشکل حالات میں ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کرنا ہے، ان کو کس طرح ڈھارس بنانا ہے، تسلی دینا ہے، نہ کہ شکوے شکایتوں کی لائن کھولنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گھبرا جاتے ہیں میری بہنوں، کوئی بھی مشکل یا پریشانی آئی ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں، اور اس کا تمام قصور ہم اپنے شوہروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اگر ان کی اتنی کمائی ہوتی، اگر ان کی یہ پوری صلاحیت ہوتی تو یہ پریشانیاں ہم پر نہیں آتی۔ دیکھیے یہاں پہ کیا ہے، نہ مال و دولت کی کمی ہے، نہ کسی چیز کی، مگر نبوت کا بڑا بار آپ پر پڑا ہے۔ آپ گھبرائے ہوئے ہیں، تو آپ کی بیوی آپ کو کس طرح تسلی دے رہی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے کہا گھبرائیے نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، محتاج کی مدد کرتے ہیں، فقیر اور محتاج کو کما کر دیتے ہیں، اور آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، اور آپ دوسروں کی مشکلوں میں ان کے کام آتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا منصب ہے، اللہ آپ سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، آپ ہمت مت ہاریے۔ میں آپ کے ساتھ ہر وقت شریک ہوں، میں آپ کا ہمیشہ ساتھ دوں گی۔ پھر آپ نے حضرت ختیجہ نے رسول اللہ کو لے کر
اپنے ساتھ اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. یہ زمانے جاہلیت میں نصرانیت قبول کر لیے تھے. وہ بہت بڑے عربی اور عالم تھے. عربی بول چال ان کو معلوم تھی، مگر اب وہ بوڑھے ہو چکے تھے. ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی تھی. اب جیسے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ورقہ بن نوفل سے یہ تمام واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا، میرے بھائی کے بیٹے، کیا بات ہے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ تو آپ کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئی؟ تو غار حرا میں آنے والا سارا واقعہ آپ نے جب پیش کیا تو یہ سن کر فوری آپ نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. کاش کہ میں جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی بیوی جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا، ہاں، آج تک جو بھی اس نوعیت کا پیغام لے کر آیا ہے اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے. اگر میں اس وقت زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گا. مگر افسوس چند ہی دنوں بعد آپ وفات پا گئے. جب تک آگے وحی کا سلسلہ ابھی نہیں ہوا تھا مگر آپ وفات پا گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات کی ایک عقلمند خاتون بنایا تھا جس میں یہ ساری خوبیاں جمع کر دی تھی. وحی کے آغاز سے رسول اللہ کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس پریشانی میں آپ نے اپنی عقلمندی اور سلیقہ شعار بیوی کے حوصلہ دلانے سے آپ کو دلی اطمینان ہر وقت محسوس ہوتے رہتا. اور جب جب رسول گھبراہٹ کا اظہار کرتے، آپ تب ان کو اس خطرے سے اپنی غم گساری بیوی سے تسلی مل کر خوش ہوتے تھے اور اللہ پر اپنے بھروسے کو بڑھاتے تھے. سوچئے وہ کیسا تسلی دینے کا انداز نرالا رہا ہوگا، کتنا دلکش رہا ہوگا جو بنیاد سے آپ کے ساتھ شامل رہا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ کو اپنے اللہ پر بے پناہ اعتماد تھا. وہ یقین رکھتی تھیں کیونکہ اللہ کی ذات کیسی ہے، کسی بھی ہستی کو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتی. اسی لیے انہیں ایک ایسی ہستی کی رفیق حیات بننے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوا، کیونکہ آگے آپ کی زندگی میں بڑے ہولناک واقعات رونما ہونے والے تھے اور ہر غم میں آپ ان کا ساتھ دیتی تھی. اسی بنیاد پر حضرت سیدہ طاہرہ اور خدیجہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تصدیق کرنے کا شرف حاصل کیا. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، سب میں پہلے آپ پر ایمان لانے والی یہی خاتون ہے. یہی وہ خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن حکیم کی آیات سننے کی سعادت بھی حاصل کی. تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا. ان سے پہلے نہ کوئی مرد مسلمان ہوا اور نہ کوئی عورت. آگے دیکھیے، حضرت خدیجہ کی صفات میں سے ہے، حضرت خدیجہ رسول اللہ کی زوجیت میں تقریباً 25 سال بسر کیے. انہوں نے اپنے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی وفا یاری حسن سلوک کے ساتھ بسر کی، اور وہ رسول اللہ کو مسرت و شادمانی میں برابر کی شریک ہوتی اور
ان کی ہر ممکن کوشش کرتی کہ آپ کی خوشنودی حاصل کی جائے. سیدہ ختیجہ ان سب لوگوں کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آتی جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا. دیکھیے اپنے شوہروں کی محبت پانے کا ایک کیسا ذریعہ بتایا ہے. آپ ان تمام لوگوں سے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آتی جن کا تعلق اللہ کے رسول سے تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے تو ان کا ساتھ انہوں نے اس طرح دیا. یہ نمونے ہیں، یہ ہمارا آئیڈیل ہے. اس کو دیکھ کر ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ اسی عزت و احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ صرف ان کے ساتھ بلکہ ان سے تعلق رکھنے والے ہر اس رشتے کا بھی ہمیں پاس و لحاظ رکھنا چاہیے جن سے ہمارے خاندان جڑے ہوئے ہیں. صرف شادی ہو گئی شوہر سے اسی سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا میری بہنوں. خاندان اس سے نہیں جڑتے بلکہ خاندان جڑتے ہیں. خاندان اور قبیلے کو لے کر چلنے والی خاتون ہی ایسی تاریخ کے سنہرے اوراق میں لکھی جاتی ہیں. اور آج کل ذرا واپس آئیے اس زمانے سے اس زمانے کی طرف اور سوچئے ہمارا کردار کیسا ہے. کیا ہم اسی طرح حسن سلوک اختیار کر رہے ہیں ہمارے زندگی کے میں جڑے ہوئے ان رشتوں سے، چاہے وہ شوہر سے تعلق ہو یا کسی اور سے؟ کیا ہم اس طرح رشتہ داری نبھا رہے ہیں؟ صلہ رحمی، حسن سلوک، ہمدردی، شفقت، یہ بلند بلند صفات ہیں جن کو اپنا کر ہماری خواتین نے، ہماری اسلاف کی خواتین نے یہ بلند مقام حاصل کیا. کیا وہ آج کرنا مشکل ہے؟ کیا آج اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گی تو یہ بات مبالغہ نہ ہوگی کہ ہمیں بھی آخری قیامت تک یاد کیا جائے گا. کیونکہ ذری نیکی کو بھی اللہ ہرگز ضائع نہیں کرتا. یہ دنیا فانی ہے بہنوں، یہاں سے ہمیں دار الآخرہ جانا ہے، وہاں کی ہمیشگی زندگی ہے. اس زندگی کی خاطر ہم اس زندگی کو قربان نہیں کر سکتے. ہمارے خواہشات اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارا ہمارا آرام اس میں خلل پڑتا ہے. اگر ہمارے پاس کوئی رشتہ دار آئے ہمارا چہرہ کیسا ہو جاتا، ارے ان کو اب ان کی خاطر تواضع کرنا ہے، ان کو کھلانا پلانا ہے. ہمارا سونے کا ٹائم میں خلل پڑے گا، ہماری لگژری زندگی میں خلل پڑے گا، ہماری روز کے روٹین میں خلل پڑے گا. کیا یوں ہی مل جائیں گے ہمیں وہ درجات؟ کیا یوں ہی ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا صرف نماز روزہ پڑھ لینے سے کافی ہو جائے گا؟ نہیں، ہمیں اسلام کے دوسرے ارکان پر بھی غور و فکر کرنا ہے. کیوں اللہ کے رسول سے آپ کو اتنی محبت تھی؟ کیوں آپ ہر اس رشتے کا لحاظ رکھتی؟ جیسا کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی بچپن سے اللہ کے رسول کی کفالت میں تھے. جیسا شادی ہوئی ان کی محبت حضرت ختیجہ میں بھی آ گئی. وہ بھی اسی طرح ان کا خیال رکھتی تھی جس طرح اللہ کے رسول رکھتے تھے. کیوں اللہ کے رسول کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا، ان کے خوش ہونے والے لمحات کا ہماری مائیں خیال رکھتی تھی؟ کیوں کہ اللہ نے ان کو وہ درجہ دیا ہے. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ وہ حدیث یاد کیجئے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ تو اپنے شوہر کے لیے سجدہ کر. اتنا بلند مقام ہے میری بہنوں. مگر ہم چھوٹی چھوٹی نافرمانیوں سے، چھوٹی چھوٹی خلیجگی سے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ناراض ہو کر وہ مقام کھو بیٹھتے ہیں. غصہ آتا ہے مگر صبر، تحمل اگر ہم پر غالب ہو جائے تو ہم
اس موقع کو, اس لمحے کو فیس کر سکتے ہیں. ارے یہ تو رشتے دار بھائی تھے اللہ کے رسول کے. حضرت ختیجہ کی حالت تو یہ تھی کہ جب شادی کے بعد قحط سالی پیدا ہوئی تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی خاتون حلیمہ سعدیہ ملاقات کے لیے آئی, تو وہ رسول اللہ کی زیارت کے بعد واپس جانے لگی تو حضرت ختیجہ نے انہیں اتنا اناج سے اونٹ پر باندھ کر دیا اور بکریاں دی جس سے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. صرف دودھ پلائے میرے شوہر کو انہوں نے, اس محبت کی خاطر. اسی طرح صوبیہ نامی خاتون جنہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا, اس خاتون نے بھی, تو وہ بھی جب شادی کے بعد ان کے پاس آئی معلوم ہوا تو ان کی بھی بہت زیادہ عزت و تکریم کی. اور ہم آج کل ان سے جڑے خونی رشتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے, اپنے شوہروں سے جڑے. اور یہ خاتون دیکھیے کس حرکت سے میرے شوہر خوش ہوں گے, یہ ان کا نظریہ تھا. کیا یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ وہ اتنی صابرہ خاتون تھی میری بہنوں, اتنی صبر و تحمل کے اعتبار سے دنیا کی تمام خواتین کے لیے ایک مثالی نوعیت رکھتی ہیں. جب رسول اللہ بشیر اور نذیر کے روپ میں لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے لگے اور آپ نے اپنی قوم کو نورانی دعوت دینے لگے تو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف نکالنے لگے تو قوم آپ کی دعوت کو جھٹلا دیا اور آپ کی قوم نے آپ کو رسوا کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا. مگر صبر و تحمل کی پیکر ہماری ماں حضرت ختیجہ نے کبھی بھی آپ کے ساتھ تنگ دلی کا اظہار نہیں کیا. کتنی آرام و آسائش میں گزارنے والی خاتون, جب اللہ کے رسول نے دین کی خاطر اپنی تمام دولت کو لٹانا شروع کیا تو ایک حرف بھی آپ کی زبان پر نہیں آیا, یہ میرا پیسہ ہے, آپ کیوں لٹا رہے ہیں. آپ بلکہ اتنی قربانیاں پیش کی آپ کی ساتھ کہ جس کو سن کر ہمارے کلیجم کانپ اٹھتے ہیں. کیونکہ آپ کا بھی مقصد کیا تھا؟ بلا شبہ سیدہ خدیجہ کی بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے مال اور اپنے آرام کو بے دریغ قربان کر دیا. ہر دم ہر لمحہ آپ تیار رہتی کہ اپنی کون سی چیز سے آپ کو سکون پہنچا سکے. نہ ہی الفاظ بلکہ اپنی خدمتوں سے بھی آپ کا حوصلہ بڑھاتی تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. اللہ کا نور یعنی دین اسلام کائنات میں جگمگا اٹھے اور کافروں کی بات پست ہو جائے. کیا یہ ہمارا جذبہ ہے؟ آج بھی ہمارے اس جذبے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کس اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہیں. مسلمان نام رکھ لیے ہیں مگر ہمارے اندر مسلمانہ کوئی رویہ نہیں ہے. اگر ہم مسلمانوں کی مومنوں کی وہ صفات یاد کرتے ہیں جو سورہ احزاب میں آئی ہیں تو آج کافروں کو دشمنان اسلام کو اتنی ہمت نہ ہوتی اور ہمارا رعب و دبدبہ نہ جاتا جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو تو اپنے پیاروں کی جدائی کا دکھ سہنا بھی آسان ہو جاتا ہے. جب اللہ پاک کے قرب کی لذت کا احساس ہمیں ہونے لگتا ہے نا میری بہنوں, تو اپنے جگر گوشوں کے غم کا بھی ہم ہلکا محسوس کرنے لگتے ہیں. اپنے 2 بیٹے بھی محروم ہو گئے تھے. حضرت ختیجہ کے 2 نرینہ بیٹے ابو قاسم اور طاہر, جن کا نام عبداللہ تھا اور لقب طاہر اور طیب تھے, دونوں کو قربانی بھی صبر سے کیا. کبھی ناشکری کے الفاظ نہیں نکالے. کیونکہ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟
اللہ کے لیے ہماری قربانیاں اگر جائیں گی تو اللہ وہ ذات ہے جس نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کے باغات اور نہریں تیار کر رکھی ہیں. اس مقصد کے لیے وہ دنیا کے غموں کو، دنیا کی پریشانیوں کو بھلاتی تھی. اب دیکھیے، اب آئیے اصل آزمائش کی طرف، جو کہ اللہ کے رسول اور حضرت خدیجہ کے علاوہ تمام مسلمانوں کے ساتھ پیش آیا، جن کے بارے میں سن کر آپ کو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جب یہ اسلام کی دعوت پھیلنے لگی اور لوگوں کو یہ اسلام پیش کیا جانے لگا، تو کافر قوموں نے، نضر بن حارث نے تجویز پیش کی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے، انہیں مکے سے نکال کر شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا جائے، اور بازاروں میں ان کی آمد اور رفت روک کر ان پر اثر حیات زندگی کو تنگ کر دیا جائے. اتنا ہی نہیں بلکہ ان سے شادی بیاہ کے معاملات نہ کیے جائیں، ان سے قطعاً صلح نہ کی جائے، خواہ وہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائیں. اس سلسلے میں اس وقت تک کوئی نرمی نہ برتی جائے جب تک یہ اپنے پیغام کو نہ روک دے، یعنی یہ کلمے کو نہ چھوڑ دے، اس تبلیغ کو نہ چھوڑ دے. تمام مجرموں نے اس بات پر اتفاق کیا. یہ معاہدہ جو ابھی میں نے پڑھا، اس کو تحریر کر کے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا گیا، تاکہ مکی باشندے میں سے ہر ایک کو یہ یاد دہانی ہوتی رہے کہ ان کو بائیکاٹ کر دیا گیا. ابو طالب نے دیکھا کہ ہمارے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو اکٹھا کیا، اور ان میں بہت سے مومن بھی تھے اور کافر بھی، اور سب کو حکم دیا کہ وہ شعیب ابی طالب میں جا کر منتقل ہو جائیں، یعنی شعیب ابی گھاٹی میں رہنے لگے، یہاں سے شہر سے ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اور جو مومن ہونے لگے تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے آپ کا ساتھ دیا، سب نے اس حکم کی تعمیل کی، اور وہ شعیب ابی طالب گھاٹی میں محصور ہو گئے. اور اس گھاٹی میں آپ کے ساتھ آپ کی پاک پاس بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی تھی. نبوت کی یہ 10ویں سال یکم محرم کو یہ داخل ہوئے، اور حتیٰ کہ کفار قریش نے اس گھاٹی کے ارد گرد پہرے دار بٹھا دیے تاکہ رسول کی رضا کارانہ طور پر حمایت یعنی مدد کرنے والا کوئی داخل نہ ہو، اگر آئے تو اس کا راستہ روک دیا جائے. اسی طرح شب و روز گزرنے لگے، یہاں تک کہ بائیکاٹ کو پورا 1 سال گزر گیا. بنو ہاشم اور بنو مطلب کا عرصہ حیات تنگ ہوتا گیا، رحم نہیں آیا ان کو. اور کیا 1 سال تک تو جو کھانے پینے کا سودا لائے تھے، کوئی ہمدرد راتوں کے اندھیرے میں لا کر ان کی مدد کر دیا کرتا تھا، وہ سب جب ختم ہو گیا تو ان کے پیٹ بھوک سے بلبلانے لگے، آنکھیں تاڑے لگ گئیں، جسم کے اعضاء چیخنے لگے، عورتیں رونے لگی، بچے بلبلا اٹھے. وہ کھانا طلب کرنے کے لیے چیخ و پکار کر رہے تھے، مگر ان کے لیے کھانا نہیں تھا. جانوروں کے چمڑے چبا کر پانی میں ڈبا کر کھائے میری بہنوں. یہ 3 سال سوچئے جس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے وہ کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرتا ہے. کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، پتے بھی چبا کر انہوں نے زندگی گزاری. اس نازک ترین صورتحال میں عورتوں کے آنسو بہہ رہے تھے اور مردوں کے جگر پاش پاش ہو رہے تھے. وہ کچھ نہیں کر سک رہے تھے کھلانے کے لیے ان کو. دیکھیے اس طریقے سے دین ہم تک پہنچا. آج ہمارے گھر
غلوں سے بھرے ہوئے ہیں، مہینہ مہینہ 2 مہینے کے سودا ہمارے پاس رہتا ہے، مگر ہمارے زبان پر ناشکری۔ سوچئے کیا ہم نے دین کی خاطر کوئی تکلیف برداشت کی؟ ابھی دھوپ بھی ہم پر گزری، صرف ہم اپنے گھریلو کاموں کے لیے نکلتے ہیں، مگر اگر وہ صحابہ، اگر وہ خواتین، اگر وہ بچے یہ برداشت نہیں کرتے، ہم یہ کلمے کو چھوڑ دیتے، چلیے ہم چلے چلیں بول کے بولتے ہوتے، تو کیا دین اس طرح پھیل سکتا تھا؟ سوچئے ایک دن اگر ہم 3 ٹائم کھانا نہ کھائیں تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ اور وہ لوگ پتے چبا چبا کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ کیوں ان واقعات سے کیوں ہمارے دل کاپ نہیں ہوتے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے؟ آخر کب اتنے سخت ترین حالات، جبکہ قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے سب ظاہر ہو رہی ہیں، تب بھی ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، تب بھی ہم علم حاصل نہیں کریں گے؟ آخر کب کریں گے ہم؟ جب حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا تو کیا توبہ کریں گے؟ جب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری بہنوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سیریز شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ آج بہت حالات خراب ہے میری بہنوں، بہت زیادہ، دنیا کے حالات بہت خراب ہے، ہماری نوجوان نسل بہت ہی غلط ماحول میں ڈھل رہی ہے، اور ہم ڈر کر ان سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1 سے 2 بار بولے تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے۔ کیا ان کو دین کی دعوت نہیں دینا ہے؟ کیا اسلام کا کلمہ بلند کرنا نہیں ہے؟ کیا نمازوں کی پابندی نہیں کرائیں گے؟ اس فون کے فتنے سے ان کو نہیں بچائیں گے؟ اگر کس بات، کون سی بات ہمارے دلوں کو بدلائے گی؟ اس سے بڑا نمونہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ 3 سال، 1 نہیں 2 نہیں 3 سال تک اسی مختصر کھانے پینے کی چیزوں سے انہوں نے گزارا کیا۔ کیا یہ سن کر ہمارا کلیجہ نہیں پڑ رہا ہے؟ بس ہم وقتی طور پر اللہ سے ڈرنے والے بن رہے ہیں، جب یہ باتیں سنتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ہم کچھ کرنے کی معاہدہ کر لیتے ہیں، مگر جیسے ہی یہ باتیں ختم ہوتی ہے ہم اپنے ایمان کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ہم پر اتنا قبضہ کر چکا ہے، وہ ہم کو بہکانے کا ہر راستہ لے رہا ہے، ہر وقت ہمیں بھٹکا رہا ہے دنیا کی عیش و عشرت کی خاطر۔ اور یہ مذہبی مغربی تہذیب نے ہمارے لیے پیسہ ہی سب کچھ بنا دیا ہے۔ ہم اچھے رہنا، ہمارے پاس پڑوس جانے دو، رشتہ دار جانے دو، کوئی کیسا بھی رہو، ہم اچھا 3 ٹائم کھانا، ہم ہماری لگژری لائف زندگی گزارنا، ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہنا۔ اگر ایسا وہ سوچتے ہوتے تو کیا یہ دین ہم تک پہنچتا؟ نہیں میری بہنوں، ہمیں شیطان کو ہرانا ہے، ہمیں شیطان کو ہرانا ہے۔ ہم عہد کریں، بار بار شیطان کو ہرائیں گے۔ جب جب وہ ہمیں غلطی کی طرف بلائے گا اس کا اپوزٹ سوچیں گے، کیونکہ ہر ایک کے اندر ضمیر موجود ہے، اس کو وہ برائی کرنے سے پہلے 1 مرتبہ تو جھٹکا ہوتا ہے۔ آپ سوچئے، جب بھی ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے؟ نہیں، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ برائی کو برائی سمجھنا ایمان کی نشانی ہے، وہ بھی ہمیں باقی ہے۔ اس خوبی کو ہم اور بڑھائیں، ہمارے ایمان کو بڑھائیں، نمازوں سے مدد لے، صبر سے مدد لے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، جھوٹ سے بچائیں، غیبت سے بچیں، خود بچیں پہلے، ننن بھاوج کی غیبت، بہنوں میں محبت ختم ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ کیا سوچنے کا مقام نہیں ہے؟
بالکل ہے. ان واقعات کو سنے سمجھے عورتیں پورے خاندان کو بدل سکتی ہیں. ہم میں ہے وہ طاقت. ہم اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کل وہ ایسے گھروں میں جائیں تاکہ وہاں سکون برپا کرے. اپنے شوہروں کی ان سے ملے ہوئے رشتوں کی اہمیت جانے. صرف اکیلے زندگی نہ گزارے بلکہ سب رشتوں کا پاس و لحاظ رکھے. ایسے واقعات سنائیں, وقت نکالیں. پورے اسی کے لیے وقف ہو جاؤ نہیں کر رہا ہے ہمارا اسلام. اپنے زندگیوں میں ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں جس سے ہماری زندگی بہتر ہو. اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک ہم یہاں رہیں گے اللہ کی رحمت میں ہے یہ محفل. مگر ایسا اپنے آپ کو کوشش کریں بدلانے کی کہ دنیا میں روز تھوڑی دیر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں, صحابہ کی زندگیاں, امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھتے ہوئے عمل کی فکر کریں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تو جیسا ان خواتین کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے لوگ یاد کریں گے. یہ دکھاوا نہیں ہے میری بہنوں, یہ ریاکاری نہیں ہے, یہ مسلمانوں پر افسوس ہے ہمارا. اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے, بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. یوں تو مسلمانوں پر یہ 3 خشک ترین سال گزرے ہیں, مگر بعد میں کیسی عظیم الشان فتح حاصل ہوئی ہمیں. انہوں کے صبر و تحمل کا تو یہ مظاہرہ تھا نا. دن پر دن بڑے بھاری اور تنگ گزرتے گئے مگر وہ لوگوں نے صبر کیا کیونکہ ان کے نظر اللہ کے آگے کی چیزوں پر تھا. یہ صبر آگے جا کر ان کو بڑی سے بڑی کامیابی دلا سکتا ہے. پھر کسی کو رحم آیا قریش میں سے اور اس نے جا کے وہ ظالمانہ تحریر کا معاہدہ پھاڑ دیا. اس طرح پھر وہ لوگ وہاں سے باہر آئے. اللہ نے ان پر رحم کیا. ان حالات میں بھی ہمارے ماں خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے رسول کا ہمیشہ ساتھ دیا. جو بھی ہوتا پہلے آپ کو کھلاتی اور صبر کرتی اور کبھی شکایت کا لفظ منہ سے نہیں نکالا. اسی بنیاد پر ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہماری دوسری ماں ہے, اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں, وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے مجھے اتنی غیرت نہ کھائی جتنی سیدہ خدیجہ سے غیرت کھائی ہے. حالانکہ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت زیادہ تذکرہ کیا کرتے تھے. بسا اوقات آپ بکری ذبح کرتے, اس کے ٹکڑے بناتے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے یہاں بھی بھیجتے. تو بعض اوقات میں یہ کہتی کہ بس دنیا میں ایک وہی عورت رہ گئی تھی. آپ نے فرمایا اس میں بہت ساری خوبیاں تھی, اس سے میری اولاد ہوئی, میرے دل میں اس کی محبت گھر کر چکی ہے. یعنی انہوں نے ایسے وقت مجھے ساتھ دیا جب ساری دنیا نے مجھے ٹھکرایا. اسی طرح اور ایک جگہ فرماتی ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرتے ان کی تعریف میں بہت دیر باتیں کرتے اور ان کے حق میں استغفار کرتے اور استغفار کرنے سے اکتاتے نہیں. ایک دن آپ نے ان کا تذکرہ کیا تو مجھے غصہ آ گیا, ایک نارمل انسان ہونے کی خاطر. یعنی جب ہوتا ہے نا وہاں پہ بھی تھا مگر آگے دیکھیے ان کی باتیں کیا تھی کہ آپ ہمیشہ اسی عورت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, اس سے بہتر عورت بھی آپ کو دی گئی ہے نا. تو اللہ کے رسول کو غصہ آ گیا. یہ صورتحال دیکھ کر میں گھبرا گئی, یعنی اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ تم نے خدیجہ کے بارے میں ایسا کہا. تو تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں دل میں دعا کرنے لگی, اللہ یہ اللہ کے رسول کا غصہ ختم کر دے تو میں آئندہ سے ایسی باتیں نہیں کروں گی. تو جب رسول اللہ نے میری حالت دیکھی تو فرمایا آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا, اس نے میری اس وقت مدد کی جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا, اور اسی نے مجھے اولاد دی, اور تم سب کی جانب سے میں اولاد سے محروم رہا. یہ ہوتی ہے محبت.
ان کی قربانیاں بیکار گئی کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول سے یہ الفاظ نکلے ہیں نا میری بہنوں. ہمیشہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں اچھا تذکرہ کیا کرتے تھے. پھر حضرت عائشہ نے توبہ کر لی اور آئندہ جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتی تو اچھے الفاظ ہی استعمال کرتی. کیونکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم نے جب تک حضرت خدیجہ کی موجودگی تھی کسی دوسری سے شادی نہیں کی. آپ کی فوت ہونے کے بعد آپ نے دوسری شادی کی. حضرت علی بن ابی طالب جو بچپن سے آپ کو دیکھ رہے تھے، ان کا کہنا ہے ساری دنیا کی عورتوں میں بہتر سیدہ مریم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں. اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین عالم میں 4 عورتوں کی عظمت باعث فخر ہے. ایک مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، دوسرا خدیجہ بنت خویلد، اور تیسرے فاطمہ بنت محمد، اور چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ. یہ 4 عورتوں کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. کیوں؟ دیکھیے، سب میں بڑی خوشی کی بات حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام آنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تشریف لا رہی ہیں. ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں کھانا اور پانی ہے. جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو اسے اللہ رب العزت اور میری طرف سے سلام کہنا. یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا میری بہنوں. یہ حضرت خدیجہ ہیں جو غار حرا میں اپنے شوہر کے لیے کئی میل دور سفر کر کھانے پینے کی چیزیں لا کے کبھی کبھی دیا کرتی تھی، جس کی قربانی کی وجہ سے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سلام بھیجا. کیا یہ سلام کسی اور کے لیے آیا؟ ان کی دلی کیفیت کے لیے آیا نا. اللہ جانتا تھا. اور جبرائیل نے بھی سلام کہا اور اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ دنیا میں ہی ان کو جنت میں ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے گھر کی بشارت دے دی، جس میں نہ کوئی شور و شرابہ ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی تھکاوٹ اور اکتاہٹ ہوگی. یعنی جو تھکاوٹ اب جو زندگی میں انہوں نے اللہ کے رسول کو کھانا لاتے ہوئے اس پہاڑ پر چڑھتے ہوئے محسوس کی، اس تھکاوٹ کو اللہ نے جنت میں اس گھر کی بشارت دی کہ تم یہاں جو محنت کر رہی ہو نا تو آخرت میں تمہیں نہیں کرنی پڑے گی. تمہیں موتیوں اور ہیرے جواہرات کا وہ گھر ملے گا جو تم نے یہاں پہ قربانیاں پیش کی. کیا ایسے گھر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ باتیں نہیں ہوگی؟ ضرور ہوں گی میری بہنوں، ضرور. یہ نمونہ بنی ہی ہے ہمارے لیے. ہم بھی اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو ضرور ہمارے لیے بھی ایسے گھروں کی بشارت کیا دے گا ہمیں انشاءاللہ. امید رکھیں اللہ سے ہمیشہ. ایمان کا نام ہی خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارنا ہے. ایمان کا نام خوف، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اور امید اس کے ثواب کی امید رکھنا. اسی کا نام ایمان ہے میری بہنوں. اگر ہم اس امید سے جئیں گے تو ضرور ہمارے لیے بھی ایسے گھر ہوگا نا. جو مختلف بشارتیں ہمیں ملتی ہیں ایمان لانے اور اس پہ قائم رہنے کے لیے، وہ ضرور ہمیں بھی نصیب ہوں گی. اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا سیدہ خدیجہ پہ آیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکثر زیادہ تذکرہ کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی اسی صفتیں اختیار کرنے والا بنائے. سیدہ خدیجہ جنتی خواتین میں افضل ترین خاتون ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی.
پھر آگے کیا ہوا؟ وہ جو گھاٹی میں 3 سال گزارے تھے، جب آپ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی، ایک بڑی عمر کو پہنچ چکی تھی، تو موت کی مخلوق میں سے ہر زندہ کا انجام، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا، تو اسی بنیاد پر ہر کوئی انسان دنیا میں آیا ہے اور اس دار فانی کو خیر آباد کہنا پڑا ہے۔ اسی لیے مسلسل مصائب اور تکالیف برداشت کر کے شعیب ابی طالب کی محصوری کا کافی مرحلہ طے کر کے سیدہ خدیجہ کی صحت دن بدن خراب ہونے لگی، اور وہ بالآخر سیدہ خدیجہ نے ماہ رمضان کی 10 نبوی کو 65 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم گسار اور ہمدرد چاچا ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد، پہلے چچا کی موت ہوئی، اسی کے 3 دن بعد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات پا گئی۔ اسی سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ نماز فرض، جب تک جنازے کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی تو آپ کو ویسے ہی دفنایا گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کو دفن کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خبر میں اترے اور انہیں مکہ معظمہ کے بالائی جانب ہجون میں قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول بہت زیادہ ان کی وفات پر غم زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ آپ نے ان کا کمال صبر و تحمل کو دیکھا تھا، اس لیے ان کو بہت زیادہ غم لاحق ہوا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وہ کامیاب زندگی بسر کر کے سدا بہار جنت الفردوس میں جا مقیم ہوئی۔ اللہ ہم تمام کو ان کی جیسی زندگی گزارنے والا، ان کے آگے دوسری تمام امہات المومنین کی طرح زندگی گزارنے والا بنائے، ان کی سیرت کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے والا اور ان کے ان واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنائے۔ اے اللہ، ہم جو بھی یہاں سن رہے ہیں مولا، ہمیں ریاکاری سے بچا، جو ایک ایک لفظ جو ہم نے سنا ہے آج، اس کو ہماری زندگی میں پابندی کرنے والا بنا، ہم اپنے شوہروں کے شکر گزار بنے، ورنہ اگر ہم ان کو تنگ کریں گے، یہ دنیا کی زندگی میں مال و دولت کی خواہشات کریں گے، اگر خدا نخواستہ وہ ناجائز کاموں میں پڑ جائیں تو اس کا گناہ ہم پر بھی ہوگا میری بہنوں، کیونکہ انسان کو، ایک آدمی کو اس کی بیوی اور بچے فتنہ کہا گیا ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کس لیے فتنہ کہا گیا؟ کہ وہ ایسے خواہشات کرتے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر جائز اور ناجائز طریقوں سے مال کمانے لگتے ہیں، پھر وہ مال حرام مال کہلاتا ہے، جس کو کھانے سے ان کی دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم مائیں ایسا کردار ادا کریں کہ ہم جتنا ہمارے پاس ہے اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے جائیں، کیونکہ جتنا ہم شکر کریں گے اللہ ہمیں مزید عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا ہے اس پہ شکر ادا کرو، میں ضرور تمہیں اور دوں گا۔ ہم ان باتوں سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کریں، اور اللہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، مالک اے اللہ ہم تمام کو نیک بنا، دیندار بنا، دین کے داعی بنا، ان واقعات سے ہماری زندگیوں میں روشنی پیدا فرما اور ہمیں ہمیشہ سے اللہ سے ڈرنے والا بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ہر خوشی میں پہلی
خوشی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہو. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دین کے دائی بنا. ہم میں اور ہماری اولاد میں جو قیامت تک آنے والی ہیں ان کو دین کی دولت سے، توحید کی دولت سے مالا مال فرما اور شرک و بدعات سے بچا. دنیا یہ فانی ہے، اس فانی دنیا میں ہمیں آخرت کی اچھی سے اچھی تیاری کرنے والے بنا. ہمیں اس محفلوں سے، ان جیسی محفلوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ذریعے سے مختلف ذرائع، مختلف ہماری بہنوں کی کوششوں سے جو اکیڈمی کو بنایا ہے مولا، اس اکیڈمی الرشدہ اکیڈمی کو تو قائم رکھ اور اس کے ذریعے صرف خیر کے کام لیتا رہے. اس میں آنے والی تمام پریشانیوں کو تو دور کر دے. اس میں مال کے ذریعے، اس میں ہماری بہنوں کی مدد کے ذریعے اس کی مدد فرما اور اخلاص کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاتے جا اور قیامت تک اس کام کو ہمارے سے لیتا رہے اور ہمیں اس میں جڑ کر اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کا جو مقصد ہے اس پہ کامیابی عطا فرما. آمین ثم آمین. اللہ ہمیں جو بیمار ہے ان کو شفا عاملہ و عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمیں دعا کرنے نہیں آتا مولا، ہمارے دلوں کے حالات تو جانتا ہے مولا، تو ہماری مدد فرما. ہمیں جو بیمار ہے، جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان تمام کو صحت و عافیت دے. اللہ جو بیماری پھیل رہی ہے، جو دہشت ہم میں پھیلائی جا رہی ہے، اس دہشت کو ہمارے لیے تو دور کر دے. ہمیں تجھ پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے بنا. ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ جنت الفردوس میں ہم تمام کو جگہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی تو مدد فرما. اے اللہ ان پر تو جنت کے دروازے کھول دے. اے اللہ ان کو تو ہمارے ساتھ جنت کا ساتھی بنا. اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا. اے رب العالمین ہمیں قیامت کی گرمی سے بچا، جہنم کی آگ سے بچا. ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں جو بے اولاد ہے ان کو دیندار اولاد نصیب فرما. اے اللہ صحت مند اولاد نصیب فرما. اے اللہ ہم جو سن رہے ہیں اللہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے مولا. ہم میں جو بیمار ہے انہیں کامیاب شفا دے دے مولا. ہمیں جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. ہمیں جس نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے مولا ان کی جائز دعاؤں کو تو قبول فرما. ہمارے مشکلات کو تو آسان کر دے. ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما. ہماری اولاد کو ہر فتنے سے بچا. ان کے ہر فتنے سے، شیطان کے اس دنیا کے فیشن کے نام پہ جو فتنے نکل رہے ہیں مولا، اس فتنوں سے تو ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ دین کو ہر وقت آگے رکھنے والے بنا. اے اللہ ہماری گناہوں کو تو معاف فرما. ہم نے جتنا بھی سنا ہے اللہ اسے سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے بنا دے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.